الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد آل طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلۃ مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون صلوات اشارے خدا میں کریم ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ثم الیہ ترجعون اور اس کے بعد پلٹ کر آنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ہر شے کا لا ردی ملا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کا قرآن پاک پر ایمان نہیں، اور قرآن پاک میں کسی طرح کی خامی کمی نہیں، اس میں کمی ہے کہ جو قرآن میں کمی نکالتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دور میں ایک نام نہاد مردود پیدا ہو گیا ہے جو پوری قوم کو بدنام کر رہا ہے۔ میں کسی کا وہ نہیں ایجنٹ، میں کسی کا وہ نہیں، صاف بات کہتا ہوں، یہ بھی میرا گھر ہے، سرتی بھی میرا وطن ہے، اور جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کو کہتا ہوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ بین دفتین، یہ جو قرآن پاک تمہارے پاس موجود ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، ہاں فرق کیا ہے؟ تنزیل کا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، کوئی شخص مثلا نوری و سرا رہتے ہیں، اس کے بعد کسی دور علی گڑھ تشریف لے جائیں یا دہلی تشریف لے جائیں، ولادت نوری و سرا میں ہوئی، ہماری ولادت مثلا سرسی میں ہوئی، کہیں اور چلے جائیں جو اب حالات لکھے جائیں گے، جو بتایا جائے گا کہ فلاں جگہ پیدا ہوئے اور فلاں جگہ انتقال ہوا۔ اب قرآن پاک کی ابتدا کہاں سے ہے؟ قرآن پاک کی ابتدا جو ہے وہ مکے سے، مکے میں قرآن پاک نبی رحمت پر نازل ہوا، اس کے بعد آپ نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی۔ اس کے جو قرآن نازل ہوا پہلے مکی سورے ہونے چاہیے، بعد میں مدنی سورے ہونے چاہیے۔ اب یہ جو قرآن پاک ہے مکی سورے مدنی سورے خلط ملط اس طرح کر دیا ہے، ہم کمی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو ام المومنین کا کہنا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سورہ تحریم کی کچھ آیتیں کھجور کی پتیوں پہ لکھی ہوئی تھی، جس کو بکری کھا گئی، موجودہ قرآن میں میں نہیں پاتی۔ تو ہمارا یہ یقین نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ صلوات محمد اب یہ کہ 26 آیتیں بیکار معاذ اللہ، تو جو یہ نہیں جانتا کہ لفظ بے کیا ہے، جو یہ نہیں جانتا کہ لفظ بے کیا ہے، قرآن کی ابتدا کا کون سے لفظ سے ہے اور انتہا کون سے لفظ پر ہے، بے سے ابتدا ہے، سین پہ انتہا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ صلوات اور وہ جانتا ہی نہیں، اور پھر قرآن میں معاذ اللہ کمی تنصیر ایسا ہے ویسا، یہ سب کیا ہے؟ سستی شہرت، قوم کو بدنام کرنا، اور یا یوں کہوں کہ ایک طریقے سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑا دو، اس کے بعد حکومت کرو، انگریزوں والی پالیسی، شیعہ سنیوں میں اختلاف پیدا کر دو، یہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، تو ہم میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بات آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر موت کا تذکرہ ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت واقع ہوگی۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہو رہا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، بس
اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اللہ کے چہرہ نہیں ہے. اگر اللہ کا چہرہ مانا جائے گا تو وہ واجب الوجود نہ ہوگا، وہ محدود ہو جائے گا. جب چہرہ ہوگا تو جسم بھی ہوگا، ہاتھ بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے. صلوات تو معاف فرمائیے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دوسروں کو سمجھتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی کا اخلاق، کسی کا کردار، کسی کے حالات دیکھنا ہے تو اس کے حلقہ احباب کو دیکھو. یہ حلقہ احباب کو دیکھو. اگر حلقہ احباب اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، حلقہ احباب خراب ہے تو وہ بھی خراب ہے. تو کیا ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہوگا. اس کا چہرہ نظر آئے گا، ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہیں گے. نہیں، وہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، وجہ اللہ ہے. صلوات اللہ. بافہم حضرات ہے، اردو وہ زبان ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہے. ایسے ہی عربی ہے. بطریق ابجد وجہ کے لفظ دیکھیے، عدد دیکھیے. واو کے 6، جیم کے 3، کیا ہوگا 6 3 9، ہے کے 5، کتنے ہو گئے 14. تو کوئی باقی نہیں رہے گا، بس 14 کا ذریعہ وسیلہ باقی رہے گا. کل من علیہا فان یبقی وجہک ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہو جائے گی پر اس کا چہرہ نہیں بلکہ ذریعہ وسیلہ باقی رہے گا. 14 معصومین کا صلوات. تو موت اور حیات کیا ہے؟ ظاہری دیکھیے تو حیات ہے، بعد میں موت ہے. لیکن قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ خلق الموت والحیات. خلق کیا ہم نے موت کو اور حیات کو. تو یہ عارضی حیات ہے. دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، ابد الآباد کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے. صلوات سفر اس دنیا میں سفر کرتے ہیں، توشہ سفر، توشہ آخرت. آخرت کا توشہ، دنیا کا توشہ. کہیں کو جانا ہے، ایران جانا ہے، عراق جانا ہے، کربلا جانا ہے، دلی جانا ہے، لکھنؤ جانا ہے، تو اپنے ساتھ توشہ ہوگا. جبھی تو سہولت و آسانی ہوگی. تو وہ آخرت کا اتنا لمبا سفر ہے تو وہاں کے لیے بھی تو توشہ ہونا چاہیے، سامان ہونا چاہیے. وہاں روٹی کپڑا پیسہ نہیں جائے گا بلکہ روحانیت جائے گی. برادر مومن کی احسان ثواب کی مجلس ہے. موت کا تذکرہ لازمی و ضروری ہے. کیا کہ آدمی ہر چیز کی فکر کرتا ہے لیکن دنیا میں آخرت کی طرف سے غفلت ہے. یہ بھی میرا، وہ بھی تیرا. برادر مومن گزر گیا، کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، لوٹ کر جانا ہے. مگر یہ نہیں سوچا کہ ہمیں کیا لے جانا ہے وہاں. نہ میں شروعات کائے سے ہوتی ہے. احتضار کا وقت ہے، دم نکلنے کا وقت ہے. تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ چھوٹی سی کتاب تحفۃ العوامی دیکھ لیجیے، اور بڑی کتابیں تو جانے دیجیے. اس میں کیا ہے کہ حالت احتضار میں یہ باتیں یاد کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ انتقال ہوا اور بریانی کا پہلے ہی چکر ہو گیا. اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. ہم سے لوگ کہتے ہیں میں یہ مت پڑھو وہ مت پڑھو، تو آخر پڑھے کیا؟ جب نکلنا ہے تو روبہ قبلہ کر دیا جائے. اور جہاں پر نماز اکثر پر مسجد کے علاوہ گھر میں
جہاں نامہ نماز ادا کرتے ہیں میت مردہ تو اس کو وہاں لٹایا جائے، سورہ یاسین پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا 12 قرآن شریف ختم کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اب رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ کتاب ہے جامع الاخبار، لکھنؤ الہ آباد بورڈ جو کہلاتا ہے منشی مولوی عالم کا، اس میں ہے جامع الاخبار کتاب احادیث کی۔ تو اس میں حضور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے ایک مرتبہ ایک آیت ادا کرتا ہے، چاہے وہ بسم اللہ ہی ہو، ایک آیت ادا کرتا ہے خلوص کے ساتھ، تو ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب 4000 نیکیاں نامے اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 4000 عزت و توفیق میں درجے بلند ہوتے ہیں، اور 4000 گناہ میں۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ چلو اچھا نسخہ ہاتھ آیا صلوات محمد۔ ایک آیت کا پڑھنے کا یہ ثواب، تو قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے سورے ہیں، کتنے پارے ہیں؟ 40 پارے نہیں ہیں، وہ جھوٹوں کے ہیں۔ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ تو ایک آیت کا پڑھنے کا اتنا ثواب، اور سورہ یاسین کا کتنا میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ہمارے بزرگوں نے بڑا اچھا طریقہ سرسی سنبل قرب و جوار میں کیا ہے کہ سورہ یاسین کو اہمیت، سورہ یاسین یعنی پڑھی جاتی ہے، تو ایک مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا 12 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ تو اب ذرا حساب لگا لیے سے آسان طریقے سے کہ ایک آیت میں تو 4000، تو ایک قرآن میں 6600، تو کتنی ہو گئی؟ اور 12 قرآن پڑھنے میں کتنا ثواب ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شہادتین، کلمہ، کلمے کی تلقین یعنی کلمہ پڑھائی، اور اعتقاد عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہ آخری وقت بہک جائیں عقیدے سے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا، میرے ایک استاد لکھنؤ میں غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم تھے، قابل شخصیت تھی، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دعا کرو کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تم نے ایک بار عرض کیا کہ مولانا استاد بزرگ فرمائیے اس سے کیا مطلب ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے خاتمہ بالخیر؟ ہو سکتا ہے کہ عقیدہ بگڑ جائے، عقیدہ بگڑ جائے۔ ایک عالم کے واسطے ہے، ان کے معاملہ قصص الانبیاء میں ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ معاویہ حق پر تھا یا علی علیہ السلام، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اب یہ آخری وقت میں اگر عقیدہ بگڑ گیا تو نماز کا تو تدارک ہے، نماز پڑھوائی جا سکتی ہے، روزہ چھوٹ گیا ہے تو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، حج چھوٹ گیا ہے تو حج ادا کرایا جا سکتا ہے، خمس نہیں ادا کی ہے تو خمس ادا کرائی جا سکتی ہے، لیکن عقیدہ بگڑ گیا ہے، عقیدہ بگڑ گیا ہے تو اس کا تدارک نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ جیسے ہندوستانی قانون ہے، چوری کی سزا ملے گی، جھگڑا کیا سزا ملے گی، لیکن ہندوستان کے قانون کی مخالفت کی تو اس میں کیا ہے؟ فوراً دیش دروہی کا مقدمہ چالو ہو جائے گا، غداری کا مقدمہ لگ جائے گا۔ ایسے ہی مذہبیات کا معاملہ ہے، ہاں نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ کی عبادت ہے، وہ غفور رحیم ہے، قرآن میں اس نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو نماز پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے وجود میں انکار، معاذ اللہ عدل کا انکار،
نبوت کا انکار، امامت کا انکار اور قیامت کا انکار، تو اس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ صلوات تلقین ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جواب نامہ، شہادت نامہ۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ شہادت نامے میں آپ کا نام لکھ دیا جائے تو گھبرا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک الموت میرا نام دیکھ کر اور مجھے بلا لے۔ صلوات محمد میں کہ بھائی ذرا چلو مسجد، ہم سے وہ تو نہیں آتا کہ لوگ بس اس میں تو کلمہ لکھ دیا 14 جو توفت العوام 200-250 سال سے ہے، جو شہادت نامہ اس میں مرقوم ہے، جو اس میں تحریر ہے، وہی لکھنا چاہیے۔ اب شہادت نامے کی اہمیت کیا ہے؟ شہادت نامے کی اہمیت کیا ہے؟ شہادت نامے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ائمہ کی امامت، شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی عظمت اور موت کا یقین، الموت حق والنار حق والجنت حق والساعۃ حق عطیۃ، یعنی موت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، حساب و کتاب حق ہے اور قیامت حق ہے، یہی لکھا جاتا ہے۔ صلوات کہ کپڑا پکڑ لو کہ ہم نجیس ہیں، اب نجیس ہے تو آئے کیوں ہو؟ حالت نجاست میں میت کے قریب آنا مکروہ ہے، حالت نجاست میں، اور موت کا کوئی وقت نہیں ہے، میرا دم نکل جائے تو حالت نجاست میں آپ فرمائیے چینی کو یہ نہ کیجیے گا کہ فون کر کے اما مولانا نوریو سرا میں کیا پڑھی آئے، جو پڑھ لوں حق پڑھ لوں۔ جو کچھ کہنا ہو، جو بات کرنی ہو کر لیجئے گا۔ سلسلے میں کیا ہے؟ ہر جگہ کا یہی حال ہے۔ جناب بہلول دانا نے اپنے بیٹے سے نصیحت فرمائی، وصیت کی کہ بیٹا عقل کے اور مذہب کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، عقل کے اور مذہب کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ بس ایک روز بیٹے نے عرض کیا کہ بابا یہ آپ نے فرمایا کچھ سمجھ میں میری نہیں آ رہا، عقل کے خلاف اور مذہب کے خلاف، آؤ چلو۔ گھوڑا منگایا استبل سے کہ گھوڑا لاؤ، گھوڑا آ گیا۔ اب جناب بہلول دانا کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک ڈیلے سے پورا ابو حنیفہ کے مشن کو فیل کیا ہے۔ گھوڑا منگایا، بیٹے سے کہا کہ چلو بیٹا، لجام پکڑی، چلے۔ بیٹے سے کہا کہ پشت پر بیٹھ جاؤ، گھوڑے کی پشت پر بیٹے کو بٹھا دیا۔ باپ جو ہے لجام پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ابا جان پیدل ہے اور بیٹا گھوڑے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ آگے بڑھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ اتر جائیے۔ بیٹے کو اتارا، خود پشت پر بیٹھ گئے جناب بہلول دانا، اور بیٹے سے کہا کہ لجام پکڑو، لے کر چلو۔ چلے، چلنے کے بعد لوگوں نے دیکھا، کہا کہ جی خود بیٹھے ہیں پشت پر اور وہ جا رہے ہیں پیدل، کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ پھر اس کے بعد کہ آؤ تم بھی آ جاؤ۔ دونوں گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا؟ قرآن میں اللہ فرما رہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یک نہ شد دو شد، دونوں بیٹھے چلے جا رہے ہیں۔ بیٹا آؤ اتر، دونوں اتر لیے۔
ایک طرف باپ نے لجام پکڑی، دوسرے بیٹے نے لجام پکڑی اور چل دیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عجیب انسان ہے، سواری بھی موجود ہے اور پیدل چلے جا رہے ہیں۔ عجیب انسان ہے، سواری موجود ہے اور ضعیف بھی ہے اور کمسن بھی ہے، دونوں کو سوار ہونا چاہیے تھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، بس کچھ دور چلے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ، پہلی حالت عقل کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی کہ نہیں؟ کہ دوسری صورت عقل کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی کہ نہیں؟ کہ تیسری صورت عقل کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی کہ نہیں؟ چوتھی صورت عقل کے خلاف تھی، مذہب کے خلاف تھی کہ نہیں؟ اس دنیا کو قرار نہیں ہے۔ دیکھ لیجیے مشاہدہ کر کے حالات۔ مجلس یہ نہیں کہ تبرک کھائیے، درس حاصل کیجیے ان مجالس سے۔ یہ ہماری مجالس جو ہیں یہ درسگاہ ہیں، مدرسہ ہے، مکتبہ ہے، یونیورسٹی ہے، مگر یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یہ ایسا مدرسہ ہے کہ اس میں ہر خیال والے کو، ہر مفہوم اس کو فیض مل جاتا ہے۔ اس میں کمسن بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اب کسی شخص سے کہا جائے کہ جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہو کہ چل کے اس میں کے جی کالج میں یعنی بچوں کے نرسری میں چل کے تقریر کر دیجئے، لیکچر دے دیجئے کہ انتظام اچھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم یونیورسٹی کے پروفیسر اور ایک اس میں جا کے نرسری اسکول میں جا کے ہم لیکچر دیں، ہماری سنے گا کون، ہماری سمجھے گا کون؟ اب اس کے علاوہ جو نرسری والے ہیں ان سے کہا جائے چلیے یونیورسٹی آپ کا پرموشن، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہم وہاں زبان کھول ہی نہیں سکتے۔ لیکن یہ فرش ازا ایسا مدرسہ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی فیض حاصل کرتا ہے، نوجوان بھی، مگر وہی ہونا چاہیے کہ جو رسول کی سیرت بزم میں تھا کہ کوئی ایمان کے 8 درجوں پر، 9 درجوں پر اور 10 درجوں، اور کچھ ایسے تھے جیسے خالی آتے تھے خالی سے جاتے تھے۔ اب یہی لوگ فرش ازا پہ بیٹھنا عظمت کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، مگر اب کچھ ایسے ہیں تماش بین جیسے کوفے اور شام والے تماشا دیکھتے تھے، تماشا تبرک کے وقت اس فرش کے اوپر عرش والی ہستیاں مگر ان چربی کے ڈیلوں سے نظر نہیں آئے گی۔ معرفت اور عظمت ہے، معرفت و عظمت ہے تب نظر آئے گا۔ کون کون ہیں؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، جناب رسول خدا ہیں، اور یہی نہیں فرض عرش کے فرشتے آتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی صاحب کی کتاب حلیت الطالبین میں دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر حسین ذکر رسول ہے، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں ذکر رسول ہوتا ہے۔ انبیاء بھی آتے ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں، اور یہاں سے جاتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آئے تھے انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہ فرش پر گئے تھے، ایک ذکر جلیل ہو رہا تھا کہ ہمیں بھی لے چلو، کیا وہ جگہ نہیں ہے، وہ بزم نہیں ہے کہ ہاں اس مقام پر لے چلو۔ آتے ہیں اور اپنے پروں کو بس کرتے ہیں۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں بغداد شریف، اور اب اپنی قوم میں شیعہ بہادی پیدا ہو گئے۔ شیعہ وہابی، یہ اتنے بڑے بڑے علموں کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنے چراغا کی کیا ضرورت ہے، یہ تعزیے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے حسین علیہ السلام نے تو سب کچھ اپنا قربان کر دیا کہ ایک لڑکی کی شادی کر دو۔ ارے اس میں تو تم شادی کرتے ہو لیکن شادی میں کسی سے نہیں کہتے کہ کسی غریب کی مدد کر دو۔ اور جو سب
معاف فرمائیے، کوئی حسن طلب نہیں ہے، سامنے کی بات ہے۔ شادی میں دنیا بھر کے اخراجات ہوتے ہیں، جب مولانا کا نمبر آتا ہے تو صلاح و مشورہ ہوتا ہے، کیا دے دیا جائے، کیا کر دیا جائے، اور اپنے مزاج کا مولوی ہے اس کو بلائیں گے، اس سے پڑھوائیں گے، یعنی اس کے ایجنٹ ہیں، اس کے دلال۔ الحق مرون، حق کڑوا ہے، صلوات مگر جہاں نشیب ہوتا ہے، جہاں گڈھا ہوتا ہے، وہی پانی مرتا ہے، صلوات ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، چار طرح کے مسافر، چار طرح کے مسافر۔ چلے ہم مراد آباد پہنچے، ٹرین کے آنے میں تاخیر، ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گئے، مگر عالم کیا ہے، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، کپڑے وہ فیشن چل رہا ہے، پھٹی ہوئی پہنتے، اور جبکہ ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، غربا کا خیال کرو، قرآن میں یہ حکم ہے، اور ہم جو ہیں پھٹے کپڑے پھٹیچر، یہ کیا فیشن، عالم کی ائمہ کی سیرت پہ عمل نہیں ہے، ان پھٹیچروں کی سیرت پہ عمل ہے۔ یہی داڑھی کا حال ہے، قاعدے کی داڑھی رکھو، القاعدہ کی داڑھی اور بال وہ تو پیرو پیے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا آقا ہم آپ پہ جان قربان کریں گے، تو مولا نے فرمایا جاؤ اپنے بال ذرا تروا ٹھیک کرا لو بال، اب جو ہے کسی نے یہاں سے کٹوایا، کسی نے وہاں سے کٹوایا، تو وہی اب دور چل رہا ہے۔ سلسلے میں معلوم کیا جو بال بار احمد کہا یہ کس کی چلن ہے، کس نے کیا ہے، ایک ہنی رام بھنگی تھا، اس کی ہے یہ کٹنگ، اس کی ہے یہ کٹنگ، اور جو جنگلی ہے، خنزیر ہے، سور ہے، اس کے دیکھ لو اوپر کے حصے میں بال ہوتے ہیں، اس کی پیٹھی پیٹ میں ہوتے ہیں، تو بس سوچ دو اس سے اپنے کو مشابہت مت دو، رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، مت مشابہت دو کہ تمہارا شمار اس قوم میں ہو، اس جیسا ہو، صلوات اب کیا ہے، لفظ ماما لکھنا نہیں آتا اور علامہ بننا، نیٹ کو دیکھ لیا تو معلوم ہو گیا علامہ ہو گئے، جبکہ نیٹ بمانی جان، سلام علیکم، معنی نہ بتا سکیں گے مگر علامہ بننے ہیں، ہمارے خیر جانے دی صلوات۔ تو ہم پہنچے ویٹنگ روم، کپڑے پھٹے ہیں، بال بڑے ہیں، پیروں میں کیچڑ بھری ہے، اب آیا وہاں کا نگراں، دیکھا کیا قصہ، یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ، ہمیں سفر کرنا، ٹرین کا انتظار ہے، لیکن اپنی حالت تو صحیح کرو، ویٹنگ روم میں جو آ کر بیٹھے ہو دیکھو، اور دوسرے لوگ کیسے بیٹھے ہیں، سجے بنے ہیں، سب کچھ ہے، تمہاری یہ پھٹیچر حالت کیا ہے، ہم بھی ہندوستانی ہیں اور ٹرین بھی ہندوستانی ہے، جیسے چاہیں ویسے رہیں، جیسے چاہیں ویسے سفر کریں، نہیں، ریلوے کے اصول و قواعد و ضوابط ہیں، اس کے حساب سے آپ کو سفر کرنا ہے، جب ریل کا سفر بغیر اصول و ضوابط کے نہیں ہو سکتا تو آخرت کا سفر، آخرت کا سفر بغیر اصول و ضوابط کے کیسے ہو جائے گا؟ وہ اسلام جس نے سر سے لے کے پیر تک کے مسائل بیان کیے ہیں، صلوات اللہ، تو دنیا کا
سفر کے لیے ہمیں اپنے کو سجا کے چلنا ہے، تو آخرت کے سفر کے لیے بھی ہمیں اپنے کو سنوارنا ہے، سجانا ہے۔ یہ نہیں کہ کریم پاؤڈر سے صلوات کردار سے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کو لباس سے مت سجاؤ، بلکہ اخلاق و کردار سے سجاؤ۔ اخلاق و کردار وہ ہے، وہ نہیں مرتا، نفس مر جاتا ہے، جسم مر جاتا ہے۔ کرتے پہ میرے دھبا ہے، کپڑوں پہ میرے دھبا ہے، دھل جائے گا، لیکن کردار کا دھبا نہیں دھلتا۔ کردار کا دھبا نہیں دھلتا، تو کردار داغدار نہ ہونا چاہیے۔ دو طرح کی زندگی ہے، ایک زندگی اچھی زندگی ہے، ایک زندگی خراب زندگی ہے۔ خراب زندگی وہی ہے کہ جو کہنے والے کہ مر گیا مردود جس کی اور ایک وہ ہے کہ جب گزر جائے تو مولا نے فرمایا ہے کہ زندہ رہو تو لوگ ملنے کے آرزو مند رہے، اور جب گزر جاؤ تو لوگ اچھائی سے یاد کریں، اچھائی سے یاد کریں۔ تو ایسی زندگی گزاریے۔ دوسرا مسافر پہنچے، ٹرین میں بیٹھ گئے، اب آیا ٹکٹ چیک، دکھائیے ٹکٹ ہے۔ کیسا ٹکٹ؟ آگے جو ٹکٹ آپ کو لینا تھا وہ ٹکٹ دیجیے، پیسہ دیجیے، ٹکٹ لے کر آئیے۔ ہم نے یہ کچھ نہیں، جب تک کہ آپ اجرت ادا نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ ٹیکس یا ٹکٹ کا پیسہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ ریل میں سفر نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسہ ادا کیا ہے تو منزل مقصود تک پہنچو گے، ورنہ کیا ہوگا؟ کہیں اور حوالات میں۔ بس ایسے ہی اسلامی معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ اجر رسالت ادا کیا ہے، سلام آپ ماشاء اللہ سے تازہ تھا، میں یہاں تو پڑھے ہوئے یاد کرے ہوئے 67 سے خدمت کر رہے ہیں۔ سلام تو اگر اجر رسالت ادا کیا ہے تو کامیابی ہے، اور اجر رسالت ادا نہیں کیا تو دنیا کا سفر جب کامیاب نہیں ادا ہو سکتا تو آخرت کا سفر کیسے ہوگا؟ صلوات خلیفہ اول نے کہا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک جہنم کے راستے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، اس پر سے گزرنا ہوگا۔ مگر وہ کہتے وہی گزرے گا جس کے پاس علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نوشتہ ہوگا۔ اگر ان کا نوشتہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ ان کی محبت کا یقین نہیں ہے تو کٹ کے گر جائیں گے۔ صلوات بات ہے۔ سرکس دیکھا نہیں، سنا، لکھنؤ میں بہت ہوتے تھے۔ کیا تار ہے باریک، اس کے اوپر چلنے والا چل رہا ہے، حسن و جمال والا معاملہ ہے تو وہ حرام۔ صلوات مرد کا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر بھی تزیہ اوقات نہ ہو۔ خیر، اب کیسے چلتا ہے وہ؟ باریک تار پر، باریک رسی پر، کہ اس کا بیلنس برابر ہوتا، بیلنس برابر ہوتا ہے تبھی تو اس تار پہ یہ رسی پہ چلتا ہے۔ اگر بیلنس نہیں ہے تو گر جائے گا۔ بھئی یہی پل صراط کا مسئلہ ہے، اگر بیلنس برابر ہے تو کامیابی ہے۔ تو خدا کا شکر ہے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں بیلنس برابر ہے، اور تمہارا بیلنس برابر نہیں۔ کتاب خدا کٹ کے جہنم۔ صلوات تیسرے وہ ہیں، بیٹھ گئے ویٹنگ روم میں، ٹرین کا انتظار ہے۔ اب ہم نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ کہ لاؤ اخبار پڑھا، رسالے پڑھے، اب چلو اپنا خطی بنا لے، شے بھی بنا لے۔ اب وہ ٹرین آ گئی، پولیس سے کہہ رکھا تھا کہ بھائی جیسے آیا ہمیں اطلاع کر دینا۔ اب اس نے کہا کہ صاحب
آج ٹرین آنے والی ہے، 2 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، سامان ہم جلدی جلدی اپنا سمیٹ رہے ہیں۔ ٹرین آ گئی، اسٹیشن پہ رک گئی کہ چلو جلدی سامان کرو، جلدی پیک کرو، یہ ہے وہ ہے۔ اب گاڑی چلنے لگی، سیٹی دے دی، اور یہاں ہم جو ہے اسی میں دنیاوی جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھا رہے ہیں، یہ رکھ رہے ہیں، وہ رکھ رہے ہیں، اور ٹرین جو تھی اپنی منزل سے گزر گئی۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہائے فلاں بی بی فلاں شخص کے یہ ہو گیا، اولاد کی شادی نہ ہوئی، گھر نہ بنا، مکان نہ بنا، یہ نہ کیا، وہ نہ کیا، تو انتقال ہو گیا۔ تو ایسی زندگی نہ گزارو کہ جو جھمیلوں میں مبتلا ہو، کیا معلوم کس وقت ٹرین آ جائے۔ صلوات ہر وقت آمادہ سفر رہنا، ہر وقت آمادہ سفر رہنا چاہیے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ موت رات کی جو نیند ہے یہ بھی ایک طرح کی موتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے سو رہے ہیں، اس کے بعد اگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا زندہ ہے، اور آنکھ نہ کھلی سوتے ہی رہ گئے۔ تو موت میں یہی تو ہے، 1 سال 2 سال جتنا وقفہ ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو دائیں کان میں اذان، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہوتی ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز میں جائیے، گھر پہ دیکھیے کہ اذان کہی، اقامت کہی، نماز شروع کر۔ اب دنیا میں انتقال ہوا، نماز میت ہے، نہ اذان پڑھی نہ اقامت ہوئی، نماز شروع ہو گئی، تو یہ زندگی اتنی مختصر، اور اس میں یہ ہائے ویلا۔ تو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ اذان بھی ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے، لہذا آمادہ رہو۔ صلوات مگر اب کیا ہے، ایسے بدقسمت ہیں لوگ، بتاتے ہیں کہ جب ہماری ہی اذان اقامت نہ ہوئی تو بچے پوتے کی کیا اذان اقامت ہو۔ گوشت کھانے سے یا سینہ کوبی سے شیعہ نہیں بنتے، مسلمان نہیں بنتے، احکام شریعت پر عمل ہے تب شیعہ مومن ہو، تب مسلمان ہو۔ 40واں ہوا، موت کا تذکرہ سن لیا، اس کے بعد غائب۔ نماز کی اہمیت، اب نماز کی فضیلت پر کوئی غور نہیں ہے۔ دنیا بھر کی باتوں کے واسطے تو وقت ہے، مگر نماز کے لیے نہیں ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا، فرعون، نمرود، حامان، قارون، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، چھوٹی موٹی کوئی جگہ مل گئی، کیا ہم حاکم ہیں، کوئی کسی سے متعلق ہو گئے، ملازم ہو گئے، کہ وقت نہیں ملتا، کاروبار دنیا میں الجھ گئے، کھیتی باڑی یہ وہ سب کچھ، وقت نہیں ملتا۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں، حاکم، تو ان کا شمار، ان کا حج فرعون اور نمرود کے ساتھ، فرعون اور نمرود کے ساتھ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان متعلق تھا، ملازم تھا۔ تو جو کہتے ہیں ہم ملازم ہیں، متعلق ہیں، تو اس کا حجر جو ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قارون زمین جائیداد دولت جمع کرتا تھا، اس کا حج جو یہ سب کچھ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کا حشر جو ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا۔ پوری دولت ختم ہو گئی، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا۔ دیکھیے، نیک کام کر کے انسان کبھی نہیں پچھتا، تجربہ کر کے دیکھتی۔ نماز پڑھتے کبھی افسوس ہوا، روزہ رکھتے کبھی افسوس ہوا، غریب کی مدد کی کبھی افسوس ہوا، جیب میں 1 روپیہ تھا، مانگنے والے نے مانگ لیا، دے دیا کہ اللہ ہمیں اور دے گا، نہیں ہوتا، کبھی افسوس نہیں ہوتا، لیکن برا کام کر کے انسان پچھتاتا۔ جوا کھیل لیا، سٹا کھیل لیا، 1000 2000 روپے کا، ہائے برا ہوا۔ جبکہ قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا، والخمر والمیسر فاجتنبوا من عمل الشیطان،
شراب سے، جوئے سے، سٹے سے بچو، یہ شیطان کے کام ہیں۔ صلوات محمد۔ تو برا کام کر کے انسان پچھتاتا ہے، مگر اسی وقت کہا گیا ہے کہ ضمیر بیدار ہوتا ہے، نفس بیدار ہوتا ہے کہ ہائے برا کیا ہے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرے گا خطاؤں کو، غلطیوں کو۔ تو بس غرور و گھمنڈ نہ کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، موت کو یاد رکھیے۔ صلوات چوتھا مسافر ریل میں ساتھ سفر ہو رہا، وقت آیا چلے، ساتھ میں اہل و عیال ہیں، سردی کا موسم، تو جلدی سے آپ نے دیکھا کمبل دے دیا، چادر دے دی ہمیں ہمارے بچوں کو، خدا نہ کرے۔ صلوات کھانے کا وقت آیا، ہمارے پاس کچھ نہیں، خدا نہ کرے۔ صلوات کھانا دے دیا، اب نہیں پہلے آپ کے نہیں لیجیے، سفر چل رہا، ہماری منزل کہیں، آپ کی منزل کہیں، اتر لیے، چل دیے کہ بھائی بڑے اچھی راستے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئی، بڑا اچھا سفر گزرا۔ تو یاد آتا ہے ایسا شوق کہ بھائی اسی وجہ سے تو مذہب نے کہا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اپنی ضرورت ہے، دوسرا اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، برہنہ ہے تو اسے کپڑا پہنا دو، پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دو، تو ایسا مسافر یاد آتا ہے۔ صلوات ایسا سفر اچھا سفر ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا لوگوں نے ساتھ دیا ہے، یہ وہ کتنا اچھا انسان تھا، تم ایسا ہی کیجئے کہ جس سے لوگ سفر کو یاد رکھے کہ بڑا اچھا ہمارا ساتھ رہا ہے۔ تو بس اللہ فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک برادر مومن ہمارے درمیان سے گزرے، خدا مرحوم کی مغفرت کرے اور بیٹے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا کرے۔ ہم اپنے مرنے والے کو یاد نہیں کرتے، اگر کربلا والوں کا غم نہ ہوتا، اہل بیت کا غم نہ ہوتا تو زخمی دلوں کا مداوا نہ تھا۔ ہاں ابھی آپ نے مرثیہ سنا، ہاں میرے ماموں مرحوم ایوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا بڑا اچھا سلسلہ یا قرب و جوار کا ہے کہ مرثیہ ہوتا ہے تو ذاکر اول جو ہے ایک راہ بتا دیتے ہیں، تو بس مصائب میں اچھا راستہ ملا کیا کہ امام حسین علیہ السلام عزیز و انصار شہید ہو گئے، در خیمہ پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے زینب، اے رقیہ، اے ام کلثوم، تم سب پر حسین کا اثر۔ بیویوں نے امام کو حلقے میں لے لیا، جناب زینب نے دریافت کیا بھیا ہمیں کس پر چھوڑا؟ آپ نے فرمایا بہن خدا حافظ۔ بس امام حسین علیہ السلام جناب فضہ کو بلاتے ہیں، جناب فضہ سے فرمایا اے اماں فضہ فلاں صندوق میں ایک لباس رکھا ہوا، ایک پیراہن رکھا ہوا ہے، وہ لے آئیے، مگر میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے۔ جانے والوں جناب فضہ آتی ہے، صندوق سے پیراہن نکالا، جناب زینب کی نظر پڑ گئی، جناب زینب نے دریافت کیا تو آپ پس و پیش خاموش۔ جناب زینب نے فرمایا اے اماں فضہ آپ کو اماں فاطمہ کے حق کی قسم ہے، بتائیے کیا چیز ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ شہزادے نے یہ لباس، یہ کوہنا لباس، پرانا لباس منگایا ہے۔ تو جناب زینب بے چین ہو گئی، آپ نے فرمایا اماں یہ کیوں نہیں کہتی بازائے کا پیرا کفن ہے کفن۔ بچپنے کا زمانہ تھا، میں نے دیکھا اماں فاطمہ یہ پیراہن تیار کر رہی اور رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قریب آئی، اماں سے معلوم کیا اے مادر گرامی یہ اتنا بڑا کس کا لباس ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے تھے بہن بھائی، 4 ہجری امام حسن 3 ہجری امام حسن علیہ السلام کی ولادت،
4 ہجری امام حسین علیہ السلام کی ولادت، تو دیکھیے کتنے جناب 6 ہجری شہزادی زینب کی ولادت ہے، 9 ہجری جناب ام کلثوم کی ولادت ہے، 11 ہجری میں شہزادی تو یہ واقعہ 1-2 سال پہلے کا ہی ہوگا جو آپ نے یہ پیراہن تیار کیا ہوگا، تو آپ نے دریافت کیا ماں یہ کس کا پیراہن بنا رہی ہے، کس کا کرتا تیار کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا اے بیٹی تیرے ماں جائے حسین کا کربلا میں تو نہیں ہوں گی، میری طرف سے خشک گلے کے بوسے لینا، یہ اس کا پیراہن ہے۔ بس امام نے لباس بھی تن کیا، جگہ جگہ سے چاک کیا، جناب زینب کا دل بھر آیا، آپ نے ایسے بھیا ذرا تم میں گلو کھولیے، تم میں گلو کھولا، بڑھ کر شہزادی نے خشک گلے کے بوسے لیے، جناب زینب سے امام نے دریافت فرمایا بہن یہ بوسے کیسے، تو آپ نے کہا اے بھیا اماں نے فرمایا تھا یہ وقت آخر حسین پیراہن زیر تن کرے تو میری طرف سے خشک گلے کے بوسے، بس امام حسین علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا، آپ نے جناب زینب سے فرمایا اے بہن زینب شانے سے ردا ہٹائیے، شانے سے ردا ہٹائی، آقا نے شانوں کے بوسے لیے، جناب زینب پنچ کرتی بھیا یہ بوسے کیسے، تو آپ نے فرمایا اے بہن زینب بابا علی مرتضیٰ نے وصیت کی تھی شہادت کے بعد زینب کے شانوں میں رسن باندھی جائے گی، سر سے چادر چھینی کر جزاکم خیر الجزا۔ امام ہمارے اس خیمے میں آئے جہاں چوتھے امام زین العابدین کش کی حالت میں تھے، شانہ پکڑ کر ہلایا، بیمار نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ باپ زخمی ہے، خون جاری ہے، آپ نے دریافت کیا اے بابا بنی امیہ سے کیا ٹھہرا کہ جنگ جاری ہے، بیک کو دریافت کیا کہ حبیب نظر نہیں آ رہے، مسلم نظر نہیں آ رہے، زہیر نظر نہیں آ رہے، آپ نے فرمایا قد قتلا شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، عائشہ والوں کا مجمع ہے، امام نے کہا میرے چچا عباس میرے چچا عباس کہ بیٹا شہید ہو گئے، پھوپھی زینب کے فرزند کہ بیٹا شہید ہو گئے، ہاں جب بھائیوں والوں بھائی کو پوچھا اے بابا میرا بھیا علی اکبر، یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا بیٹا یوں سمجھ لو مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی باقی نہیں ہے، من چاہیے اکبر بھی شہید ہو گئے، اصغر بھی شہید ہو گئے، بیمار کربلا سنبھل کر بیٹھے، جناب زینب سے عرض کیا کہ تلوار و عصا لا دیجئے، کہ تلوار سے کیا ہوگا کہ جہاد عصا پہ سہارا، تو امام فرمایا بیٹا تمہیں بہت بڑا جہاد کرنا ہے، کہ بابا کون سا جہاد، کہ مجھے رخصت ہوتے دیکھنا یہ تمہارا جہاد ہے، مجھے درگاہ آدھا میں گھرے دیکھنا یہ تمہارا جہاد ہے، میرے سر کو نوکر نیزہ پر دیکھنا یہ تمہارا جہاد ہے، ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھینتے دیکھنا تمہارا جہاد ہے، اور بیٹا جب قید شام سے چھٹ کر جانا ہمارے دوستوں کو سوال کرنا، کہنا ہے دوستوں شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا، کسی مصیبت زدہ کا حال سننا تو آنسو بہانے